بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو تم اللہ کی نشانیوں پر غور کیوں نہیں کرتے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرما دیا، اور نیند کی حالت میں آپ کی بائیں سب سے چھوٹی پسلی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن سے جدا فرما کر اس ہڈی کی جگہ گوشت پیدا فرما دیا۔ پھر اس پسلی کو ہڈی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس لیے ہر مرد کی دائیں طرف 18 پسلیاں اور بائیں طرف ایک کم یعنی 17 پسلیاں ہیں۔ پسلی کے جدا ہونے سے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوا کہ میری ایک پسلی جدا ہو گئی ہے۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور اللہ عز و جل نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ آپ کو مجھ سے انس و سکون قلب حاصل ہو، مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور خداوند قدوس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں چند مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کے بارے میں ارشاد فرمایا، مثلاً ترجمہ: اور حضرت آدم سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا، اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم حوا علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ مضامین قرآن مجید کے ان عجائبات میں سے ہے۔ اس کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے گوہر ابدار کے انبار پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ قرآن کے اس بیان سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ مالک عالم جل جلالہ نے انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا۔ اول یہ کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے، جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے، چنانچہ قرآن مجید میں صاف صاف اعلان ہوا ہے کہ ترجمہ یعنی ہم نے انسانوں کو مرد و عورت کے ملے جلن نطفے سے پیدا فرمایا ہے۔ دوسرا، تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ حضرت حوا علیہ السلام۔ اللہ جل جلالہ نے ان کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ تیسرا، تنہا عورت سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو پاک دامن کنواری حضرت مریم کی شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ چوتھا، بغیر مرد و عورت کے بھی ایک انسان کو خداوند قدوس نے پیدا فرمایا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ ایسے قادر قیوم اور خالق ہے کہ انسانوں کو کسی ایک ہی طریقے سے پیدا فرمانے کے پابند نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی عظیم قدرت والا ہے کہ وہ جس طرح چاہے انسان کو پیدا فرما دے۔ چنانچہ مذکورہ بالا 4 طریقوں سے اس نے انسانوں کو پیدا فرما دیا، جو اس کی قدرت و حکمت اور اس کی عظیم و شان خلقیت کا نشان اعظم ہے۔ ممکن تھا کہ کوئی مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مردوں کی جماعت نہ ہوتی تو تنہا عورتوں سے کوئی انسان پیدا نہ ہو سکتا۔ اس طرح عورتوں کو یہ گمان ہوتا کہ اگر ہم عورتیں نہ ہوتی تو تنہا مردوں سے کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اس طرح مرد و عورت دونوں مل کر یہ ناز کرتے کہ اگر ہم مرد و عورت کا وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 طریقوں سے انسانوں کو پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کا منہ بند کر دیا کہ دیکھ لو، ہم ایسے قادر و قیوم ہیں کہ حضرت حوا کو تنہا مرد کے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دیا۔ لہٰذا اے عورتوں، تم یہ گمان مت رکھو کہ اگر عورتیں نہ ہوتی تو انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کی شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما کر مردوں کو یہ تنبیہ فرما دی کہ اے مردوں، تم یہ ناز نہ کرو کہ اگر تم نہ ہوتے تو انسانوں کی پیدائش نہ ہو سکتی۔ دیکھ لو، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کی شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد و عورت کے مٹی سے پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کا منہ بند کر دیا کہ عورتوں اور مردوں، تم کبھی بھی اپنے دل میں یہ خیال نہ لانا کہ اگر ہم دونوں نہ ہوتے تو انسانوں کی جماعت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو، حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ، بلکہ ہم نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ انسان کی پیدائش کا آخری ممکنہ طریقہ یہ ہے کہ ایک مرد ہے اور عورت بھی، یعنی زکریا علیہ السلام بوڑھے اور ان کی بیوی بوڑھی اور بانجھ، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے پر یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ زکریا نے کہا کہ اے اللہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا سر شعلے مارنے لگا ہے، مجھے اپنی طرف سے وارث عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زکریا، ہم تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، اور اس نام کا شخص ہم نے اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں کیا جو عورتوں سے نہ رغبت رکھنے والا ہوگا۔ یا اللہ، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 دن تک بنا اشارے تم بات نہ کر پاؤ گے۔ اس جملے میں ایک عظیم سائنسی تھیوری پناہ یہ ہے کہ
آج بھی خاتون کے پاس حمل لینے کے لیے مہینے میں صرف 3 دن ہوتے ہیں، یعنی 72 گھنٹے، اور اس کے بعد عورت کا ویزا ضائع ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ 3 دن زبان بندی کا رمزیہ تھی کہ جب زبان بندی ہو جائے تو یہ زکریا اپنی بیوی کے پاس جانا تاکہ اسے حمل ہو جائے، کیونکہ حمل لینے کے لیے یہی موزوں وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بشارت کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عنایت فرمایا۔ مگر کیا کیجیے کہ بادشاہ کی محبوبہ نے یحییٰ علیہ السلام کے سر کی فرمائش کر دی، اور بادشاہ نے یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروا کر تشتری میں رکھ کر اپنی محبوبہ کو پیش کر دیا۔ قرآن مجید نے اس پر یوں طرح لگائی اور یہود کو مخاطب کر کے کہا، اگر تم اتنے سچے تھے تو تم نے نبیوں کا ناحق قتل کیوں کیا؟ یاد رہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی اسی کیٹیگری میں آتا ہے، کیونکہ مرد و زن بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو ان کی بارآوری ٹیسٹ ٹیوب میں کروا کر رحم مادر میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اصول اولاد کے لیے دعا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔